متعلق فراز، اور یہ جو ہے ہم چیپٹر نمبر 6 پڑھیں گے، 8ویں کلاس کی اردو کی بک ہے۔ تو یہ ایک ہے کہ خون کا بدلہ۔ مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں جمع تھے۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ مراد خان کی حالت لہجہ و لہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نقاہت کی وجہ سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا اور سب لوگوں کو خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا۔ اس سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا کہ دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا ہے۔ اس کی بیوی اور بیٹی دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا۔ اس نے کہا، میں دنیا سے ایک حسرت لے جا رہا ہوں۔ کاش میرا کوئی بھی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میرے بے چینی روح کو سکون ملتا، لیکن افسوس۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے۔ مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور کہنے لگی، بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لوں میں مجھ پر چین کی نیند حرام ہو۔ یہ بات سن کر اس کی ہمت کی تعریف اور مراد خان کو بھی سکون سے مر گیا۔ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی۔ اب وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ لا سکی۔ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا اور لوگوں کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھائے۔ کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ سپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کے بجائے شدت پیدا ہو گئی۔ لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اب کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہے ہو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ مگر سپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ بدلے کے خیال میں سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی۔ ایک رات سپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا اور وہ کہہ رہا تھا، بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرو۔ لیکن اس خواب سے سپن گل جاگ اٹھی اور اس نے کانوں پہ بڑی دیر تک اپنے باپ کی آواز گونجتی رہی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب ماں بھی جاگ پڑی۔ ماں بیٹی دونوں اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑام سے آگے گرا اور گرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتے رہے، پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھڑکے مارے۔ دونوں نے اسے پلنگ پر لٹایا۔ سپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اس طرح زخمی حالت میں دیکھا گیا۔ اس نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا زخم مہلک تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ تو نوجوان اور زخم بھی گہرا نہیں تھا، بس ذرا سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا، تمہارے شوہر کا کیا نام تھا؟ اس نے کہا، مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی۔ اس نے آنکھ بند کر لی۔ مراد خان کی بیوی نے پوچھا، خیر تو ہے؟ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی۔ جب سپن گل اس کے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اسے کچھ ندامت ہی محسوس ہوتی تھی۔ دوبارہ بار بار کہتی، میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس کی ماں کہتی، تم نے تو تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تو ہم تو اپنا فرض پورا کر رہے تھے، تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی، اگر تم صحت یاب ہو جاؤ گے تو ہمارے لیے بڑے فکر کی بات ہوگی۔ سپن گل نے کہا، میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی۔ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا۔ سپن گل اپنے باپ کی بندوق لے آئی اور مجھے قتل کر دو، اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے کسی اشارے پر مراد خان کو قتل کیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ سپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑکی اٹھی اور وہ ایک بچھڑے ہوئے شیر کی طرح دوڑتی ہوئی کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی۔ آج تو وہ دن تھا جس کے وہ سپن گل نے بندوق کی نالی نوجوانوں کی طرف سے اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، لڑکی تیرے حواس کا ٹھکانہ ہے؟ یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر ہمارے گھر میں اسے کچھ ہو گیا تو کس کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے ہمارا دستور ہے